رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے درجات کو بیان کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کے کتنے سٹیجز ہیں، کتنے درجات ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب برابر تو نہیں ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں ان میں کچھ تفاوت ہے، کچھ فرق ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے کتنے درجے ہیں، یعنی کتنے اس کے سٹیجز ہیں، کتنے درجات ہیں۔ تو میں آج حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات میں سے ایک مکتوب کا خلاصہ یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنت پر عمل کے 7 درجات بیان کیے ہیں، یعنی 7 سٹیجز آپ نے بیان کیے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخص مطابقت کرتا ہے تو وہ ان 7 درجات میں سے کسی درجے پر ہوگا۔ بیان کیا پہلا درجہ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص فرض کریں امامہ باندھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسنون لباس پہنتا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ وہ شخص جھوٹ بھی بولتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع بھی کر رہا ہے اور لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے گناہوں میں بھی مبتلا ہے اور اس کا جو باطن ہے وہ ویران ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ظاہر آراستہ اور اس کا باطن جو ہے وہ ویران ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سارے کام نہیں کرتا، یعنی سچ بولتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، لیکن یہ سارے کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کو حکم دیا گیا ہے اس چیز کا، تو اس وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے، دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سارے کام اس لیے کرتا ہے، سچ اس لیے بولتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے محبوب ہے، تو محبوب کے طریقے پر چلنے کی نیت سے وہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے، ایک سرور محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہوں۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے، تیسرا سٹیج ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے طریقے پر چلتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انداز بھی اپنایا جاتا ہے، اس کے طریقے پر چلا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو طریقے پر چلنے والا ہے، اس کے چلنے کی وجہ، یعنی اس کی سنت کی اتباع کی وجہ جو ہے وہ محض یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں یہ کام کر رہا ہے۔ امامہ باندھ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مسنون لباس پہن رہا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، دیگر جو افعال ہیں تو اس کے پیچھے محبت ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے جسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ محبت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا اور اس میں لذت بھی محسوس کرنا، ایک ذوق محسوس کرنا، ایک مزہ جو ہے وہ محسوس کرنا۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں، اس میں چوتھے درجے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ایک تو ہم کرتے ہیں اپنی طبیعت پر جبر کر اپنی طبیعت پر ایک دباؤ ڈال کر ایک خود کو جو ہے وہ ہم ابھارتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ہماری عادت بن جاتا ہے، طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ سچ بولنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا یہ طبیعت کا حصہ بن جائے، یعنی تکلف کی حاجت نہ رہے، اس کو عمل کرنے کے اندر کچھ مشقت برداشت کرنی نہ پڑے، بلکہ اس کو ارادے کا بھی اس کا دخل نہ رہے، بلکہ اس کی طبیعت جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھل جائے۔ اور یہ بڑا کمال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت بہت سارے عاشقان رسول کو عطا کی ہے کہ پھر سنتوں پر عمل کرنا گویا ان کی طبیعت بن جاتا ہے، ان کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ پانچواں درجہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل میں ایسی استقامت حاصل ہو جائے کہ کوئی تکلیف بھی آ جائے، بظاہر نقصان کا اندیشہ ہو، بظاہر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل میں
کوئی جو ہے خطرہ محسوس ہو رہا ہو لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے. تو یہ ہے 5واں درجہ کہ انسان ظاہری نقصان کو جو ہے گوارا کر لے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کو نہ چھوڑے. مثلا بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ سچ بولنے میں بظاہر ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے اور جھوٹ بول کر بڑا فائدہ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی جھوٹ بولیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. لیکن کمال یہ ہے کہ ہم اس موقع پر سچ کو اختیار کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کریں اور جو ظاہری نقصان ہے اسے ہم برداشت کر لیں. اور میں آپ یقین جانیں کہ وہ نقصان صرف ظاہر کی حد تک ہے, حقیقتاً نقصان اس میں ہے جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے. تو بہرحال یہ 5واں درجہ انہوں نے بیان کیا کہ سنتوں پر عمل میں ایسی استقامت ہو کہ پھر اس کے لیے اگرچہ کوئی خوف ہو, کوئی بھی خطرہ ہو, کوئی نقصان کا اندیشہ ہو, تب بھی جو ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ چھوڑے. 6واں درجہ کیا ہے؟ 6واں درجہ یہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل میں جو تکالیف آئیں, جو ایذا رسانیوں کا سامنا کرنا پڑے, جو اس کو مشکلات آئیں, تو ان مشکلات میں, ان تکالیف میں اسے مزہ آئے, اسے لذت محسوس ہو, وہ شکوہ شکایتیں نہ کرے. مثلا آپ دیکھتے ہوں گے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم امامہ باندھتے ہیں, مسنون لباس پہنتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں. اب بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہیں اس طرح کے افراد سے نفرت, ایک چڑ ہے. ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا رویہ جو ہے وہ دینی حضرات کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں, تو ان سے ایک نفرت کا اظہار کرتے ہیں, ان پر تنقید کرنا, آوازیں کسنا یا جو ہے غصے کا اظہار کرنا, انہیں جو ہے طنز کا نشانہ بنانا. تو بسا اوقات اس طرح کا بھی سامنا ہوتا ہے, جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے دوستوں کی جانب سے. فرض کریں کہ بھائی امامہ کسی نے باندھا, اب ایسی گیدرنگ ہوتی ہے بسا اوقات کہ وہ پھر کہتے ہیں بھائی دیکھو تم نے تو جو ہے امامہ باندھ لیا, تم نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی. تو اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں. بسا اوقات جو ہے وہ اس طرح کی تکالیف آ جاتی ہیں, کسی طرح کی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے. تو سنت پر عمل کا 6واں درجہ یہ ہے کہ اس راہ میں, راہ سنت میں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں جو تکلیف آئے, جو رکاوٹ آئے, جو پریشانیاں آئے, تو اس میں بجائے گھبرانے کے, بجائے شکوہ شکایت کرنے کے, وہ اس میں مزہ محسوس کرے, لذت محسوس کرے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جب تصور جائے گا کہ بھائی مجھے کیوں ستایا جا رہا ہے, مجھے کیوں پریشان کیا جا رہا ہے, مجھے کیوں طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یا میرے پر یہ فلاں رکاوٹ کیوں آئی, تو ذہن یہ جائے گا کہ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی وجہ سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں, اور محبوب کی سنتوں کی ادائیگی میں جو رکاوٹ آئے گی, جو تکلیف آئے گی, محبوب اس کو جانتے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے جو ہے ان کے سب علم میں ہے. تو پھر ایک مزہ آتا ہے کہ میں ان کی راہ کے اندر جو ہے وہ تکلیفیں اٹھا رہا ہوں. اور یہ محبت کا کمال ہے کہ محبوب کی جانب سے جو بھی آتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے, چاہے وہ تکلیف کی صورت میں آئے, چاہے وہ کسی نعمت کی, آرام کی صورت میں آئے, جو آتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے. تو یہ سنت پر اتباع کا, سنت کی اتباع کا 6واں درجہ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا. 7واں درجہ یہ ہے کہ سنتوں کی اتباع میں, سنت کی ادائیگی کے اندر ایسا کمال حاصل ہو گیا, ایسا جو ہے اس کی طبیعت بن گئی, سنتوں کو ادا کرنا اس کی طبیعت کا حصہ بن گیا کہ اس درجے پر پہنچ گیا کہ جو شخص اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے, جو اس کی صحبت میں آ جاتا ہے, جو اس کی نگاہوں میں آ جاتا ہے, جو اس کے ساتھ تھوڑا معاملہ رکھتا ہے, وہ بھی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے, وہ بھی سنتوں کی ادائیگی کا ذوق رکھنے والا, شوق رکھنے والا بن جاتا ہے. محبت رسول اس میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ درجہ 7واں اور آخری درجہ ہے. اور ہم دیکھ اولیاء کرام کو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ جو ان کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں, ان کی طبیعت بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ڈھلتی چلی جاتی ہے. وہ بھی نیک بنتے چلے جاتے ہیں, ان سے بھی عیوب اور برائیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ پھر ان کی صحبتیں بھی جو ہیں بڑی بڑی تقاریر سے زیادہ اور بڑی بڑی کتابوں سے زیادہ اثر رکھتی ہیں, کام کرتی ہیں, اور لوگوں کی زندگیاں بدلتی چلی جاتی ہیں. لوگ سنتوں پر عمل کے عادی بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے ان درجات میں سے جو یہ اعلیٰ درجات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. ہماری بھی نظروں میں, صحبتوں میں, زبان میں, قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر عطا فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی رمضان مہربان، رمضان مہربان،